فتح علیہ، اللہ نے آدم کو کچھ کلمے القاء کیے، تو القاء کرنے سے وہی القاء کیے جو حضور کا واسطہ دے کر کہ یا اللہ تجھے محمد کا واسطہ میری لغزش کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کلمات کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لیکن آپ رو رو کر نا آپ کے آنکھوں میں ٹوئے پڑ گئے تھے، رنگ سیاہ ہو چکا تھا، رو رو کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ کلمات پڑھ کے تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنا روئے، دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کا رونا مشہور ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے جب توبہ قبول کی تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 3 روزے رکھو۔ کیا کرو؟ 3 روزے رکھو۔ ان روزوں کا نام ہے ایام بید۔ ان روزوں کا کیا نام ہے؟ ایام بید، یعنی سفیدی کے۔ آپ نے روزے رکھے تو وہ رنگ بھی سفید ہو گیا، وہ ٹوئے جو تھے آنکھوں کے وہ بھی ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا دنیا کے اندر چند شخصیات کا رونا مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا رونا، حضرت نوح علیہ السلام کا رونا، حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ کا رونا۔ جو بات میں آپ کو سارے سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کا رونا حضرت عائشہ صدیقہ کا کہ آپ کے اوپر تہمت لگ چکی ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ حضرت شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کا سرکار کے وصال کے بعد رونا، آپ کا بھی رونا اتنا مشہور۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے امام زین العابدین کا رونا۔ امام زین العابدین ہمیشہ رویا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ چند شخصیات جو ہے نا، ان کا رونا ایسا مشہور ہے دنیا کے اندر۔ تو حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھ پر تو تہمت لگ چکی ہے، استغفر اللہ، آپ اتنا روئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا میری عائشہ پاک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پتا تھا کہ عائشہ پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب کو بھی پتا تھا عائشہ پاک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ عائشہ پاک ہے، علی المرتضیٰ کو بھی پتا تھا کہ عائشہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ تو محبوب کے جسم پر مکھی جو ہوتی ہے، گندی مکھی کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیتا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی محترمہ ایسے کیسے لے سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے مچھر کا جو خون لگ گیا تھا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب نالین اتار دو۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ تو ایک معمولی سا مچھر کا خون بھی محبوب کے ساتھ لگنے کو پسند نہیں کرتا، اور ایک مکھی جیسی چیز کو حضور کے بدن پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ برداشت کر سکتا تھا کہ آپ پر یہ تہمت لگے؟ لیکن اس میں خدا تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، لیکن آپ اعلانیہ تو لوگوں کو کہہ نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ معاملہ گھر کا تھا۔ ظاہراً تو اسی طرح ہوا کہ وہ صفوان جو پیچھے سامان سنبھالنے کے لیے اس کی ڈیوٹی تھی، تو وہ پیچھے تھا، اور اس نے اچانک دیکھا ام المومنین آ گئی، جن کا وہ ہار گم ہونے کی وجہ سے اب لیٹ ہو چکی تھی۔ تو حضرت صفوان نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ظاہراً جو منافقین تھے نا، ان کو تو یہ بات مل گئی، اور بات ملنے کی وجہ سے انہوں نے شور مچا دیا۔ اب سرکار خاموش اس لیے تھے کہ اگر میں ان کو کہوں کہ میری عائشہ پاک ہے تو لوگ کہیں کہ گھر کا معاملہ آ گیا ہے، تو پھر سرکار نے
طرح گویا کہ اس کا ثبوت تو ملا نہیں ہے، کیسے ثبوت ملتا؟ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیں، رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے گھر والی کے لیے 18 آیتیں پاک دامنی کی نازل اور ذرا غور سے سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم پر تہمت لگی نا، سبحان اللہ، تو رب تعالیٰ نے اس کا جواب کیسے دیا کہ پنگھوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شہادت والی انگلی کو اٹھا کر بائی کبی پر سر رکھ کر بچپن میں آپ نے بول کر اپنی ماں کی پاک دامنی کا اظہار کیا، قال انی عبد اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی کیا کہ زلیخا نے جب وہ اس کا خامن سامنے آ گیا، واستبق الباب وقدت قمیصه قد من دبر اس نے جب دیکھا نا تو وہ کیا کہنے لگی، اچانک اس نے سرکار یوسف علیہ السلام پر کیا کیا، اس نے حملہ کیا، تہمت لگا دی اور وہ کہنے لگی اے عزیز مصر، کیا کوئی ایسا ہے جو تیری بیوی پر اس طرح کی نظر رکھے؟ تو چونکہ اس وقت وہ پیچھے سے دوڑی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کپڑا پکڑا تھا تو کپڑا پھٹ گیا تھا، سمجھ آ رہی ہے نا، کپڑا پھٹ گیا تھا، اتفاق سے بچہ پنگھوڑے میں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو، کیا کرو، اس بچے سے پوچھ لو۔ اب بچہ بھی پنگھوڑے میں بولنا شروع ہو گیا، جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اس بچے نے بول کر کہا، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا کپڑا، اگر یوسف علیہ السلام کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے نا، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے نا، تو پھر یہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اور دیکھو فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، اس بچے نے کہا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا کپڑا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے نا تو پھر معاذ اللہ یوسف علیہ السلام جھوٹے اور یہ زلیخا سچی ہے، اور اگر فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام ہے سچے ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور سے سن، تو جس وقت دیکھا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا تھا، اس وقت عزیز مصر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اے یوسف اس بات کو دبا جانا، یہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت مریم پر تہمت لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بول کر اپنی ماں کی پاک دامنی کا اظہار کریں، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگے تو بچہ پنگھوڑے میں بول کر گواہی دے دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے۔ لیکن جب باری آئی تیرے اور میرے مصطفیٰ کے گھر کی، اصل بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں نا، جب باری آئی تیرے اور میرے مصطفیٰ کے گھر کی، جو بے ایمان جن کے دماغوں میں کیڑا ہے، مرض ہے، وہ حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ پر یہی بات کرتے ہیں۔ اتفاق سے میں ادھر ایک تقریر کرنے کے لیے گیا نا، تو وہ مجھے آ کر یہی کہنے لگا، دوسرے بدعقیدے کا آدمی تھا نا، وہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ پہ جو وہ تہمت لگی تھی، میں نے کہا بدبخت، اللہ تعالیٰ نے اس تہمت کو دور کرنے کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہے۔ کتنی آیتیں فرمائی ہیں؟ 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں آپ کی پاک دامنی میں، قیامت تک کے لیے یہ قرآن، جس کو اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن تو وہ ہے جو لوح محفوظ سے منتقل ہو کر آیا ہے۔ تو ام المومنین پتہ چلا آپ خود بھی پاک ہیں، آپ کا بستر بھی پاک ہے۔ فتح علیہ، اللہ نے آدم کو کچھ کلمے القاء کیے
تو القاء کرنے سے وہی القاء کیے جو حضور کا واسطہ دے کر کہ یا اللہ تجھے محمد کا واسطہ میری لغزش کو معاف کر دے. سبحان اللہ. تو ان کلمات کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لیکن آپ رو رو کر نا آپ کے آنکھوں میں ٹوئے پڑ گئے تھے، رنگ سیاہ ہو چکا تھا، رو رو کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا یہ کلمات پڑھ کے. تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنا روئے. دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کا رونا مشہور ہے، اور پھر رب تعالیٰ نے جب توبہ قبول کی تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 3 روزے رکھو. کیا کرو؟ 3 روزے رکھو. ان روزوں کا نام ہے ایام بیض. ان روزوں کا کیا نام ہے؟ ایام بیض، یعنی سفیدی کے. آپ نے روزے رکھے تو وہ رنگ بھی سفید ہو گیا، وہ ٹوئے جو تھے آنکھوں کے وہ بھی ختم ہو گئے. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا دنیا کے اندر چند شخصیات کا رونا مشہور ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا رونا، حضرت نوح علیہ السلام کا رونا، حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ کا رونا. جو بات میں آپ کو سارے سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کا رونا حضرت عائشہ صدیقہ کا کہ آپ کے اوپر تہمت لگ چکی ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. حضرت شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کا سرکار کے وصال کے بعد رونا، آپ کا بھی رونا اتنا مشہور. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے امام زین العابدین کا رونا. امام زین العابدین ہمیشہ رویا کرتے تھے. تو گویا کہ یہ چند شخصیات جو ہے نا، ان کا رونا ایسا مشہور ہے دنیا کے اندر. تو حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھ پر تو تہمت لگ چکی ہے، استغفر اللہ، آپ اتنا روئیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا میری عائشہ پاک ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پتا تھا کہ عائشہ پاک ہے. حضرت عمر بن خطاب کو بھی پتا تھا عائشہ پاک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ عائشہ پاک ہے. علی المرتضیٰ کو بھی پتا تھا کہ عائشہ پاک ہے. سبحان اللہ. رب تعالیٰ تو محبوب کے جسم پر مکھی جو ہوتی ہے، گندی مکھی کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیتا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی محترمہ ایسے کیسے لے سکتا؟ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے مچھر کا جو خون لگ گیا تھا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب نالین اتار دو. اللہ اکبر. رب تعالیٰ تو ایک معمولی سا مچھر کا خون بھی محبوب کے ساتھ لگنے کو پسند نہیں کرتا، اور ایک مکھی جیسی چیز کو حضور کے بدن پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ برداشت کر سکتا تھا کہ آپ پر یہ تہمت لگے؟ لیکن اس میں خدا تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. آپ ذرا غور سے دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، لیکن آپ اعلانیہ تو لوگوں کو کہہ نہیں سکتے تھے. کیوں؟ معاملہ گھر کا تھا. ظاہراً تو اسی طرح ہوا کہ وہ صفوان جو پیچھے سامان سنبھالنے کے لیے اس کی ڈیوٹی تھی، تو وہ پیچھے تھا، اور اس نے اچانک دیکھا ام المومنین آ گئی، جن کا وہ ہار گم ہونے کی وجہ سے اب لیٹ ہو چکی تھی. تو حضرت صفوان نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ظاہراً جو منافقین تھے نا، ان کو تو یہ بات مل گئی، اور بات ملنے کی وجہ سے انہوں نے شور مچا دیا. اب سرکار خاموش اس لیے تھے کہ اگر میں ان کو کہوں کہ میری عائشہ پاک ہے تو لوگ کہیں گے گھر کا معاملہ آ گیا ہے. تو پھر سرکار نے جس طرح گویا کہ اس کا ثبوت تو ملا نہیں ہے، کیسے ثبوت ملتا؟ اللہ اکبر.
غور سے سنیں، رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے گھر والی کے لیے 18 آیتیں پاک دامنی کی نازل فرمائی۔ اور ذرا غور سے سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم پر تہمت لگی نا، سبحان اللہ، تو رب تعالیٰ نے اس کا جواب کیسے دیا کہ پنگھوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شہادت والی انگلی کو اٹھا کر بائی کبی پر سر رکھ کر بچپن میں آپ نے بول کر اپنی ماں کی پاک دامنی کا اظہار کیا، قال انی عبد اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی کیا کہ زلیخا نے جب وہ اس کا خامن سامنے آ گیا، واستبق الباب وقدت قمیصہ قد من دبر، اس نے جب دیکھا نا تو وہ کیا کہنے لگی، اچانک اس نے سرکار یوسف علیہ السلام پر کیا کیا، اس نے حملہ کیا، تہمت لگا دی، اور وہ کہنے لگی اے عزیز مصر، کیا کوئی ایسا ہے جو تیری بیوی پر اس طرح کی نظر رکھے؟ تو چونکہ اس وقت وہ پیچھے سے دوڑی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کپڑا پکڑا تھا تو کپڑا پھٹ گیا تھا، سمجھ آ رہی ہے نا، کپڑا پھٹ گیا تھا، اتفاق سے بچہ پنگھوڑے میں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو، کیا کرو، اس بچے سے پوچھ لو۔ اب بچہ بھی پنگھوڑے میں بولنا شروع ہو گیا، جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اس بچے نے بول کر کہا، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا کپڑا، اگر یوسف علیہ السلام کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے نا، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے نا، تو پھر یہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اور دیکھو فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، اس بچے نے کہا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا کپڑا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے نا تو پھر معاذ اللہ یوسف علیہ السلام جھوٹے اور یہ زلیخا سچی ہے، اور اگر فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام ہے سچے ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور سے سن، تو جس وقت دیکھا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا تھا، اس وقت عزیز مصر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اے یوسف اس بات کو دبا جانا، یہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت مریم پر تہمت لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بول کر اپنی ماں کی پاک دامنی کا اظہار کریں، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگے تو بچہ پنگھوڑے میں بول کر گواہی دے دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے۔ لیکن جب باری آئی تیرے اور میرے مصطفیٰ کے گھر کی، اصل بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں نا، جب باری آئی تیرے اور میرے مصطفیٰ کے گھر کی، جو بے ایمان جن کے دماغوں میں کیڑا ہے، مرض ہے، وہ حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ پر یہی بات کرتے ہیں۔ اتفاق سے میں ادھر ایک تقریر کرنے کے لیے گیا نا، تو وہ مجھے آ کر یہی کہنے لگا، دوسرے بدعقیدے کا آدمی تھا نا، وہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ پہ جو وہ تہمت لگی تھی، میں نے کہا بدبخت، اللہ تعالیٰ نے اس تہمت کو دور کرنے کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہے۔ کتنی آیتیں فرمائی ہیں؟ عطا فرمائے 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں آپ کی پاک دامنی میں، قیامت تک کے لیے یہ قرآن، جس کو اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن تو وہ ہے جو لوح محفوظ سے منتقل ہو کر آیا ہے۔ تو ام المومنین پتہ چلا آپ خود بھی پاک ہیں، آپ کا بستر بھی پاک ہے، کہ وہ میرے ساتھ بستر میں ہوتی ہے تو جبریل قرآن کی آیتیں بستر میں لے کر آ جاتا ہے۔ پتہ چلا ام المومنین خود بھی پاک ہے، آپ کا بستر بھی پاک ہے۔
تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن پاک کی 18 آیتیں اور یہ آیت سنیں. آج تک آپ نے کسی کے متعلق یہ ایسی آیت نہیں دیکھی ہوگی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب گندی عورتوں کے گندے مرد ہوتے ہیں. الخبیثات للخبیثین، محبوب تیری بیوی خود بھی پاک ہے، اس کا بستر بھی پاک ہے. سبحان اللہ، وہ ایسی پاک ہے، ایسی پاک ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندی عورتوں کے گندے بندے اور گندے بندوں کی گندی عورتیں، پاک بیبیوں کے پاک مرد اور پاک مردوں کی پاک بیبییں ہیں. سبحان اللہ. تو آج کی منزل کے اندر یہ سورۃ نور پڑھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ آج کی منزل کے اندر اور بڑے بڑے واقعات جو موجود ہیں. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. اگر اس آیت کریمہ کے متعلق میں عرض کروں نا، سبحان اللہ، اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور کی ہستی ہے. اور مختصر میں صرف اشارتاً عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، جس طرح ایک زیتون کا درخت کہیں کسی اونچے ٹیلے کے اوپر لگا ہوا ہو نا، تو دائیں طرف سے بھی ہوا لگے، بائیں طرف سے بھی لگے، سبحان اللہ، آگے پیچھے سے بھی لگے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ ایسا پاکیزہ درخت ہے کہ اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تو وہ خود بخود ہی روشن ہو جائے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، کیا مطلب؟ کہ تیرے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کا جو اعلان نبوت کرنا تھا نا 40 سال کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تو پہلے ہی ہو چکا تھا. حضور کی نبوت کا اعلان تو پہلے ہی ہو چکا. کیا مطلب؟ یہ تو ایک وحی کا پانی دینے کی ضرورت تھی. اگر وحی کا پانی پنگوڑے میں بھی آ جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا اعلان کر دے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سبحان اللہ. اس میں ایک واقعہ صرف سنا کر بس ختم کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ارہاس کا وقت تھا. ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے ارہاس، ایک ہوتا ہے استدراج، ایک ہوتی ہے کرامت. جو نبی کے ہاتھ سے بچپن میں ایسا کام صادر ہونا اس کو کہتے ہیں ارہاس. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرانے کے لیے گئیں تو شیماء جو آپ کے ساتھ تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا تو محمد کو کدھر لے کر گئی تھی؟ اس نے کہا اماں تجھے کیا بتاؤں، آج محمد بکریوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے تو پہلے بوکے بھر بھر کے پانی نکالنے پڑتے تھے، آج کنواں خود ہی پانی اوپر لے آیا. اور ہماری بکریاں جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیک کر پانی پی کے آئی. سبحان اللہ. اور پھر جو بات اصل میں سنانا چاہتا ہوں نا کہ
بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، تو یہ آج کی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 6 سال کی عمر ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، جب 8 سال کی عمر ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے آپ کا ہاتھ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ اعلان نبوت کرنے کی وحی جو ہے نا وہ تو ایک وحی آنی تھی، وگرنہ سرکار دو عالم کی نبوت کا اعلان تو وحی کے پہلے ہی جو ہے نا وہ ہو چکا تھا، اور بلکہ قرآن میں آتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے یہود و نصارہ ایسے پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ نے یہودیوں سے عہد لیا کہ جو تمہاری کتابوں میں میرے مصطفیٰ کے تذکرے ہیں نا تم پر واجب ہے کہ تم لوگوں تک پہنچا دو۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں نا اگر اس کی وضاحت کروں تو آیت کا ترجمہ کرتے ہی وقت گزر جائے، لیکن بات جو سنانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی عمر سبحان اللہ 8 سال سے آگے ہوئی نا تو حرم شریف میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، تو جتنے وہ قریشی تھے نا وہ حضرت ابو طالب کو کہنے لگے اے حضرت ابو طالب آپ محمد کو لا کرنا حرم میں دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ سبحان اللہ، بارش نازل کر دے۔ یہ ہے کہ اس پاکیزہ درخت کو آگ نہ بھی چھوئے تو وہ خود بخود روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نہ انگلی پکڑ کر حضرت ابو طالب حضور کو لے کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کرنا حضور کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابو طالب دعا مانگنے لگے۔ سبحان اللہ، بڑی کتابوں میں یہ موجود ہے فَأَقْبَلَ الصَّحَابُ مِنْ ہَا ہونا وَہَا ہونا وَہَا ہونا وَہَا ہونا وَغْدَكَ وَغْدَكَ وَانْفَجَرَ لَهُ الْوَادِي۔ حضرت ابو طالب نے حضور کے چہرے کی طرف اشارہ ہی کیا ہے، ابھی حضور کی عمر 8 سال سے کچھ بڑی ہے، اشارہ ہی کیا ہے، اللہ کی قسم ادھر سے بھی بادل کی گھٹائیں آ گئی، ادھر سے بھی بادل کی گھٹائیں آ گئی، ادھر سے بھی بادل کی گھٹائیں، ادھر سے بھی گھٹائیں۔ سبحان اللہ، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیا تو بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ہے تیرے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کی ہستی۔ تو اس آیت سے علماء نے کثیر علماء نے، میں اس کی وضاحت کروں تو سارا وقت اس میں گزر جائے، تو آج کی اس منزل کے اندر بڑے بڑے واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حشرات الارض جانوروں کا اس میں ذکر کیا ہے، فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع۔ آج کی منزل کے اندر یہ تھا نا، اللہ فرماتا ہے ہم نے کچھ ایسے جانور پیدا کیے ہیں جو پیٹ پر چلتے ہیں، جس طرح سانپ ہے فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، اور کچھ جانور وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، جس طرح ہم انسان ہیں، اور پرندے جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، جانور جو چلتے ہیں۔ تو گویا کہ آج کی اس منزل کے اندر اگر بیان کیا جائے بڑے بڑے واقعات موجود ہیں، تو میں انہی لفظوں پہ ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ام المومنین کی پاک دامنی کا صدقہ اللہ ہماری بچیوں کو بھی پاک کرے، اللہ ہمارے گھروں کو بھی پاک کرے، اللہ ام المومنین کا صدقہ اسلام کا بول بالا فرما دے، ام المؤمنین کی عظمتوں کا صدقہ اللہ ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب حبيبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم ارزقنا زيارة مدينة المنورة اللهم ارزقنا زيارة مکۃ المشرفہ یا رسول اللہ تمہاری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے شنیدم کے در روز امید و بین بدارا بنکاں ببخشد کریم بدارا بنکاں ببخشد کریم سالہا در بند اسیاں گشتہ ایم آخر از کردہ پشیماں گشتہ ایم بردارآمد بندہ بگرے خطا آبروے خود دیسیاں رے خطا مغفرت دارد امید از لطف تو زاں کہ خود فرمود ای لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ